اسلام ہمیں پردے کا درس دیتا ہے، یہاں تک کہ عورت کی جو آواز ہے اس کو بھی سطر کہا گیا کہ وہ بھی آواز جو ہے وہ بھی اونچی نہ نکالے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے گھر کے اندر بھی تو اتنی آواز میں پڑھے کہ باہر آواز نہ جائے۔ ایک طرف تو ہے میرا اسلام، ہم سب کا دین، اور دوسری طرف ہے ہمارے سیکولر طبقے کا ذہن، ہمارے سیکولر اسکالرز، ہمارے سیکولر ذہنوں کے مالک لوگ جو آزادی چاہتے ہیں۔ میرے ملک پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھر سے آزادی چاہتی ہیں، گھر سے وہ دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ ایک ہی نعرہ سننے کو ملا تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ ایک طرف تو ہے یہ ہمارا نہایت ہی انتہائی بدترین جو صورت ہے وہ، اور دوسری طرف ہے کہ ایک جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کو صحیح طریقے کے ساتھ رہنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ میری مراد وہ مسکان خان بچی ہے جو انڈیا کے اندر رہ کر اور 100 کی تعداد میں جو وہ لوگ جو غلاظت کے بھرے ہوئے لوگ وہ کھڑے ہوئے تھے اور اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ماسک اتار دو، یہ حجاب اتار دو۔ حجاب اتارنے کی بات کہی جا رہی تھی اور وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن میں کیا کہوں ان میرا جسم میری مرضی والوں کو، کیا کہوں؟ اور اس حیا والی با حیا اور با غیرت جو بچی تھی اس کو میں کیا کہوں؟ سلیوٹ پیش کر سکتا ہوں، اسے خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں کہ جس وقت جے شری رام کے نعرے بلند ہو رہے تھے تو وہ بچی اپنے حجاب کو بھی سنبھالتے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ میرے دوستو بھائیو، کیا میں نے اور آپ نے اس کے اوپر سوچا کہ ہمیں یہ صرف اور صرف لالی پاپ دینے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہے؟ دکھائیے مجھے قرآن کے اندر پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں، کہاں پر آنکھوں کا پردہ کہا گیا ہے؟ کہاں پر صرف کہا گیا کہ پردہ تو دل کا ہے؟ دل کا پردہ جو ہے وہ کہاں پر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر دل صاف ہو تو پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ میرا ان سے سوال ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی صاف، پاک، طاہر اور مطہر کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ میری اماں جی عائشہ سے بھی کوئی پاک اور طاہر اور مطہر عورت ہو سکتی ہے؟ میرے آقا کے گھر میں ایک وہ شخص آیا کرتا تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا، اماں جی عائشہ الصدیقہ کا وہ رشتہ دار تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے پردہ کیا کروں یا نہ کیا کروں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس سے پردہ کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا عائشہ تم تو دیکھ سکتی ہو، وہ نہیں دیکھ سکتا، تم تو دیکھ سکتی ہو، تم نے کہاں سے دل کا پردہ نکال لیا؟ ارے میرا اسلام، میرا مذہب تو حکم دیتا ہے کہ اندھوں سے بھی پردہ کیا جائے، اور تم کہتی ہو کہ میرا جسم میری مرضی؟ یہ کہاں سے تم نے دین پڑھا ہے؟ یہ ماڈرنزم چھوڑ دو، یہ سیاسیات کے جدیدیات کا نام دے کر صرف اور صرف تم جو آزادی چاہتے ہو اس سے تمہاری بربادی ہوگی۔ اگر یاد رکھو، اگر تمہیں عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، اگر تمہیں چادر تطہیر ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے در سے ملی ہے، اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام کی بدولت ملی ہے۔ آج اگر میں اور آپ اسلام سے غداری کریں گے، اگر میں اور آپ اسلام کے قوانین کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے ہچکچائیں گے تو بتائیے ذرا آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کیا کریں گی؟ میرے دوستو بھائیو، وہاں پر تو اس کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا اور حجاب اتارنے کی بات ہو رہی تھی۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں پر یونیورسٹیز میں جاتی ہیں بن سنور کر اور بغیر حجاب کے
دوپٹے کے بغیر، مجھے بتائیے کہ وہ کون سی تعلیم ہے جو ہمیں پردہ اتارنے کا کہتی ہے؟ وہ کون سی تعلیم ہے جو ہمیں بے حیائی اور اس طرح سے آزادانہ ماحول میں پھرنے کی کوشش کرنے کی کہتی ہے؟ میرے دوستو بھائیو، اسلام تو کہتا ہے کہ جو دیور ہے اس سے بھی پردہ ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ دیور سے بھی پردہ کرو، اور تم وہ جو غیر محرم ہیں، غیر محرم جن کو ہم رشتہ دار نہیں کہہ سکتے، میرے دوستو بھائیو، وہ تو زہر قاتل ہیں، تمہیں کیسے؟ اور یہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو میری مائیں بہنیں اور بچیاں اس کے لالچ میں آ کر اور صرف محبت کے جو باغات دکھائے جاتے ہیں، اگر ان میں آ کر اپنی عصمت دری ہوتا ہوا دیکھ لیں گی تو یقین جانیے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، وہی شخص جو تمہیں محبت کا اقرار کر رہا ہے، جو تمہیں محبت کا جو ہے نا اپنی محبت کا یقین دلوانے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم بے پردہ ہو جاؤ، ذرا ذہن میں رکھنا کہ وہ تم سے کبھی نکاح نہیں کرے گا، کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کی جو اندر کی جو ہوس تھی وہ محبت نہیں تھی، ہوس تھی، جو ہوس تم نے ویلنٹائن ڈے کے نام پر پوری کر دی، تو اب اسے تمہاری ضرورت نہیں، اب وہ کسی اور کی تلاش میں ہوگا، کیونکہ وہ جہاں تک پہنچنا چاہتا تھا کہ وہ پہنچ گیا، اب آگے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ وہ با پردہ اور با حیا عورت چاہے گا کہ میں جس سے نکاح کروں، وہ کہے گا کہ تم نے آج میرے ساتھ بات کر لی، میرے ساتھ تم نے یہ ریلیشن قائم کر لیا، کل کو تم کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہو۔ یہ میں ان نوجوان بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ غیرت کا اظہار کرتے ہوئے، غیرت مندانہ اور غیرت کے ساتھ، جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنے لیے میرے دوستو بھائیوں صحیح راستہ اختیار کیجئے، وہ جہنم والا راستہ نہ اختیار کیجئے، بلکہ جو جنت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، جنت کی طرف لے کر جائے گا، وہ جو حیا کا دامن ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان کا فرمایا گیا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کے حصوں میں سے ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، جس میں حیا نہیں ہے سمجھ لیجیے اس میں ایمان نہیں ہے، اور جس میں ایمان نہیں ہے وہ جنت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ویلنٹائن ڈے کے نام پر یا میرا جسم میری مرضی کے نام پر ہرگز مت نکلیے۔ اگر تم عزت چاہتی ہو، اگر تمہیں شہرت چاہیے، عزت چاہیے، تو یقین جانیے کہ پردے کے اندر عزت ہے، پردے کے اندر ہی تمہاری کیونکہ عصمت دری کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ لونڈے جو ہیں یہ چاہتے ہی ہے، یہی ہے کہ تم بے پردہ ہو کر باہر نکلو اور ان کی آنکھوں کو اور ان کے جسم کو تسکین دے سکو۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنی عزت کی خود محافظ بن جاؤ۔ اگر تمہیں اپنی عزت کی خود حفاظت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اگر تم خود حفاظت نہیں کر سکتے ہو عزت کی، تو پھر تمہاری عزت کا کوئی بھی محافظ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری عزت اگر تم خود نہیں بچانا چاہتے ہو تو تمہاری عزت کو کوئی اور بچانے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو بھائیو، ذرا غور کیجئے گا اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی جو ساری زندگی لگا دیتا ہے، اچھا کھانا بھی نہیں کھاتا، پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھاتا، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے اور ان کے لیے کپڑے لے کر آتا ہے۔ اگر وہی کسی ایک غیر مرد کے لیے، غیر محرم کے لیے وہی کپڑے اگر اتار دیے جائیں تو مجھے بتائیے کہ وہ باپ جیتا جی نہ مر جائے گا۔ میرے دوستو بھائیو، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسی بے حیائی، فحاشی اور عریانی سے پناہ عطا